ساقی کی ہر نگاہ پہ لہرا کے پی گیا، ساقی کی ہر نگاہ پہ لہرا کے پی گیا، لہروں سے کھیلتا ہوا لہرا کے پی گیا۔ مشہور شاعر جگر مراد آبادی ایک کھلے رند تھے۔ وہ کثرت سے شراب نوشی کیا کرتے تھے۔ قیسی فاروقی جو جگر کے دوستوں میں تھے، ایک مشاعرے کو یاد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس مشاعرے میں جگر نے اے محتسب نہ پھینک میرے محتسب نہ پھینک ترنم سے پڑھا اور غافل ہو گئے۔ مصرعے کا باقی حصہ مشاعرہ گاہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے دہرایا کہ اے محتسب نہ پھینک میرے محتسب نہ پھینک۔ تو اس کو سن کر جگر صاحب ذرا چونکے اور پھر والہانہ انداز میں دوسرا مصرعہ پڑھا کہ ظالم شراب ہے ارے ظالم شراب ہے، اور یہ سن کر سارے مشاعرے پر شراب کی مدہوشی چھا گئی۔ کئی منٹ تک مشاعرے میں یہی شعر گونجتا رہا، اے محتسب نہ پھینک میرے محتسب نہ پھینک، ظالم شراب ہے ارے ظالم شراب ہے۔ جب جگر مراد آبادی اپنی وضع دار شخصیت، چوڑی شیروانی، لمبی ٹوپی، بے ترتیب بالوں اور شراب کی بوتل کے ساتھ اسٹیج پر آتے تھے تو سامعین دیوانہ وار جگر جگر پکارنے لگتے تھے۔ مشاعرہ کچھ وقت کے لیے درہم برہم ہو جاتا اور پھر جگر کے گویا ہوتے ہی لوگ پورے دھیان کے ساتھ انہیں سننے لگتے۔ رات بھر چلنے والے مشاعرے میں انہیں کئی کئی بار شعر پڑھنے کے لیے بلایا جاتا۔ مشاعروں میں جگر کا ہونا ہی مشاعرے کی کامیابی کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ ایک بار اجمیر شریف میں نعتیہ مشاعرہ تھا۔ فہرست بنانے والوں کے سامنے یہ مشکل تھی کہ جگر مراد آبادی صاحب کو اس مشاعرے میں کیسے بلایا جائے، کیونکہ وہ کھلے رند تھے اور نعتیہ مشاعرے میں ان کی شرکت ممکن نہیں تھی۔ اگر فہرست میں ان کا نام نہ رکھا جائے تو پھر مشاعرہ ہی کیا ہوا؟ منتظمین کے درمیان سخت اختلاف پیدا ہو گیا، کچھ ان کے حق میں تھے اور کچھ خلاف۔ دراصل جگر کا معاملہ تھا ہی بڑا اختلافی۔ بڑے بڑے شیوخ اور عارف ان کی شراب نوشی کے باوجود ان سے محبت کرتے تھے، انہیں گناہگار سمجھتے تھے لیکن لائق اصلاح۔ شریعت کی سختی سے پابند علماء حضرات بھی ان سے نفرت کرنے کے بجائے افسوس کرتے تھے کہ ہائے کیسا اچھا آدمی اور کس برائی کا شکار ہے۔ عوام کے لیے وہ ایک اچھے شاعر تھے لیکن تھے شرابی۔ تمام رعایتوں کے باوجود علماء حضرات بھی اور شاید عوام بھی یہ اجازت نہیں دے سکتے تھے کہ وہ نعتیہ مشاعرے میں شریک ہوں۔ آخر کار بہت کچھ سوچنے کے بعد منتظمین مشاعرے نے فیصلہ کیا کہ جگر کو مدعو کیا جانا چاہیے۔ یہ اتنا جرأت مندانہ فیصلہ تھا کہ جگر کی عزت کا اس سے بڑا اعتراف نہیں ہو سکتا تھا۔ جگر کو مدعو کیا گیا تو وہ سر سے پاؤں تک کانپ گئے۔ کہنے لگے، میں گناہگار، رند، سیاکار، بدبخت اور نعتیہ مشاعرہ؟ نہیں صاحب نہیں۔ اب منتظمین کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ جگر صاحب کو تیار کیسے کیا جائے۔ ان کی تو آنکھوں سے آنسو اور ہونٹوں سے انکار ہی روا تھا۔ نعتیہ شاعر حمید صدیقی نے انہیں آمادہ کرنا چاہا۔ ان کے قریبی نواب علی حسن طاہر نے کوشش کی، لیکن وہ کسی صورت تیار نہیں ہوتے تھے۔ بالآخر اصغر گونڈوی نے انہیں حکم دیا تو وہ چپ ہو گئے۔ اب سرہا نے بوتل رکھی تھی، اسے کہیں چھپا دیا، دوستوں سے کہہ دیا کہ کوئی ان کے سامنے شراب کا نام تک نہ لے۔ دل پر کوئی خنجر سے لکیر سی کھینچتا تھا اور وہ بے ساختہ شراب کی طرف دوڑتے تھے، مگر پھر رک جاتے تھے کہ مجھے نعت لکھنی ہے، اگر شراب کا ایک قطرہ بھی حلق سے اترا تو کس زبان سے اپنے آقا کی مدح لکھوں گا؟ یہ موقع ملا ہے تو مجھے اسے کھونا نہیں چاہیے۔
شاید یہ میری بخشش کا آغاز ہو، شاید اسی بہانے میری اصلاح ہو جائے، شاید اللہ کو مجھ پر ترس آ جائے۔ اب 1 دن گزرا، 2 دن گزر گئے، وہ سخت اذیت میں تھے۔ نعت کے مضمون سوچتے تھے اور غزل کہنے لگتے تھے۔ سوچتے رہے، لکھتے رہے، کاٹتے رہے، لکھے ہوئے کو کاٹ کاٹ کر تھکتے رہے، لیکن پھر آخر ایک دن نعت کا مطلع ہو گیا۔ پھر کیا تھا؟ پھر تو ایک شعر ہوا، اب پھر تو جیسے بارش انوار ہو گئی۔ نعت مکمل ہوئی تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور مشاعرے کے لیے اس طرح روانہ ہوئے جیسے حج کو جا رہے ہوں۔ کونین کی دولت ان کے پاس ہو، جیسے آج انہیں شہرت کی سدرۃ المنتہا تک پہنچنا ہو۔ انہوں نے کئی دن سے شراب نہیں پی تھی، اس کے باوجود ان کا حلق خشک نہیں تھا۔ اب ادھر تو یہ حال تھا، اور دوسری طرف مشاعرہ گاہ کے باہر اور شہر کے چوراہوں پر احتجاجی پوسٹر لگ گئے تھے کہ ایک شرابی سے نعت کیوں پڑھوائی جا رہی ہے۔ لوگ بہت غصے میں تھے اور بفرے ہوئے تھے۔ اندیشہ تھا کہ جگر صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اور پھر یہ خطرہ بھی تھا کہ لوگ اسٹیشن پر جمع ہو کر نعرے بازی نہ کریں۔ ان سبھی حالات کو دیکھتے ہوئے منتظمین مشاعرہ نے جگر کی آمد کو خفیہ رکھا تھا، اور وہ کئی دن پہلے اجمیر شریف پہنچ چکے تھے، جبکہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جگر صاحب مشاعرے والے دن ہی آئیں گے۔ آخر کار مشاعرے کی رات آ گئی اور جگر کو بڑی حفاظت کے ساتھ مشاعرے میں پہنچا دیا گیا۔ اب مشاعرہ شروع ہوا۔ اسٹیج سے آواز ابھری، رئیس المتغزلین حضرت جگر مراد آبادی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ایک شور بلند ہوا۔ جگر نے بڑے تحمل کے ساتھ مجمع کی طرف دیکھا اور محبت بھرے لہجے میں گویا ہوئے، آپ لوگ مجھے ہوٹ کر رہے ہیں یا نعت رسول پاک کو، جس کے پڑھنے کی سعادت مجھے ملنے والی ہے، اور آپ سننے کی سعادت سے محروم ہونا چاہتے ہیں؟ یہ سن کر شور کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ بس یہی وہ وقفہ تھا جب جگر کے ٹوٹے ہوئے دل سے یہ صدا نکلی، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ یہ سن کر جو جہاں تھا وہیں ساکت ہو گیا، اور یہ معلوم ہوتا تھا جیسے ان کی زبان سے شعر ادا ہو رہا ہے اور قبولیت کا پروانہ عطا ہو رہا ہے۔ نعت کیا تھی؟ ایک گناہ گار کے دل سے نکلی ہوئی آہ تھی، خواہش بے پناہ تھی، آنسوؤں کی سبیل تھی، بخشش کا خزینہ تھی۔ وہ خود رو رہے تھے اور سب کو رلا رہے تھے۔ دل نرم ہو گئے، اختلاف ختم ہو گئے۔ رحمت عالم کا قصیدہ تھا، بھلا غصے کی کھیتی کیوں کر ہری رہتی۔ مشاعرے کے بعد سب کی زبان پر بس ایک یہی بات تھی کہ یہ نعت اس شخص نے کہی نہیں ہے بلکہ ان سے کہلوائی گئی ہے، اور وہ نعت یہ تھی، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، تو صبح ازل آئینہ حسن ازل بھی، اے صلی علی صورت سلطان مدینہ۔ اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ۔ ظاہر میں غریب الغربا پھر بھی یہ عالم، شاہوں سے سوا سطوت سلطان مدینہ۔ اس طرح کے ہر سانس ہو مصروف عبادت، دیکھوں میں در دولت سلطان مدینہ۔ کونین کا غم یاد خدا درد شفاعت، دولت ہے یہی دولت سلطان مدینہ۔
اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ اے جان بالب آمدہ ہوشیار خبردار، وہ سامنے ہے حضرت سلطان مدینہ۔ کچھ اور نہیں کام جگر مجھ کو کسی سے، کچھ اور نہیں کام جگر مجھ کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔